بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی میں دکھ جس شدت کا بھی ہو، اللہ نے آپ کو آپ کے حصے کا سکھ بھی ضرور دینا ہے۔ آپ کا حساب کتاب شاید غلط ہو جائے، لیکن اس کے پاس سارا حساب کتاب بالکل اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ وہ اگر دکھ سے گزار رہا ہے تو سکھ بھی اس کے در سے ہی ملے گا۔ زرد پتے جہاں سے اترے ہیں، سب پتے وہیں سے نکلیں گے۔ مسکرانا اور خاموش رہنا دنیا کے دو طاقتور ترین ہتھیار ہیں۔ آپ کی طرف وہی آئے گا جس کی روح میں آپ کی روح کا ایک حصہ موجود ہوگا۔ ناکام آدمی کی نصیحت بڑی اہم ہوتی ہے، لیکن کوئی سنتا نہیں۔ کامیاب آدمی کی فضولیات بھی لوگ غور سے سنتے ہیں۔ دنیا نتائج دیکھتی ہے، اسباب نہیں۔ برکت آسمان سے انسان کی نیت پر اترتی ہے، اور اعمال کا تو سارا دار و مدار ہی نیتوں پر ہوتا ہے۔ نیت اچھی رکھو، دنیا اور آخرت سنور جائے گی۔ بند کیے گئے دروازے کھلنے کی طلب پر مایوس مت ہوں، اس لیے کہ اللہ پاک ایک دروازے کے بند ہونے کے بعد کئی دروازے کھول دیتا ہے۔ میں نے حقیقی محبت بھری نگاہیں قبرگاہوں اور ہسپتالوں کی دہلیز پر دیکھی ہیں۔ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اپنے پیاروں کو آخرت وقت میں سمجھتے اور یاد کرتے ہیں۔ دو چیزیں مقدر اور حقیقت دونوں میں نہیں ہوتی، لیکن اللہ پر یقین اور توکل رکھنے سے سب کچھ ہو جاتا ہے جس کا گمان بھی نہیں کیا ہوتا۔ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم صبر کی انتہا کر دو، میں معجزوں کی انتہا کر دوں گا۔ جس کو سنانا چاہوں وہ تو سنتا نہیں، زمانہ خواہ مخواہ کان لگائے بیٹھا ہے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچا ثابت نہیں کر سکتی، ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی، الفاظ کبھی بھی انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام واپس نہیں دلا سکتے۔ ہاں، خاموشی مزید تذلیل سے بچا سکتی ہے۔ دماغ ٹھنڈا ہو تو فیصلے غلط نہیں ہوتے، زبان میٹھی اور لہجہ نرم ہو تو اپنے دور نہیں ہوتے۔ شروع میں لوگ ہماری اتنی فکر کرتے ہیں کہ ہمیں لگنے لگتا ہے کہ ہاں کوئی ہے جسے ہماری تکلیف سے تکلیف ہوتی ہے، مگر بہت جلد وہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں کہ ان کے منہ سے ٹھیک ہو سننا بھی امید کے برخلاف ہوتا ہے۔ جب بھی کوئی بڑا کام کرو، جب بھی کامیابی ملے، اس وقت فوراً خدا کا شکر ادا کرو۔ کامیاب لوگ یہی کرتے ہیں، پھر چاہے کامیابی بڑی ہو یا چھوٹی۔ یہ صرف کہانیوں اور ناولز میں ایسے ہوتا ہے کہ لوگ شرمندہ ہوتے ہیں، انہیں اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، اور وہ معافی مانگتے ہیں اور توبہ کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے لکیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں۔ اصل زندگی میں نہ کسی کو پچھتاوا ہوتا ہے، نہ معافی مانگتا ہے، بلکہ ایک سانپ سے بڑے درجے کا اسدھا بن جاتا ہے۔ اس شخص کا درد کبھی نہیں جان سکتے جس شخص نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ آپ خراب موڈ میں بھی کسی سے بدتمیزی کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ موڈ ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر الفاظ کے زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ باتیں دل پہ لگ جاتی ہیں جو بھلائی نہیں جاتی۔ برا وقت بھی کمال کا ہوتا ہے، جی جی کہنے والے
تو کہنے لگ جاتے ہیں۔ جب تعلقات اچھے رہے ہوں تو ان کے خراب ہونے پر خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ ذاتی حملے کرنا کم ظرفی کی علامت ہوتی ہے۔ جن لوگوں پر ذمہ داریوں کے بوجھ ہوتے ہیں انہیں ٹوٹنے، بکھرنے اور مر جانے کا کوئی حق نہیں۔ انسان ساری زندگی دولت کے ڈھیر اکٹھے کرنے میں لگا رہتا ہے، لیکن آخرکار اس کے حصے میں مٹی کا ڈھیر ہی ہوتا ہے۔ چیزیں کبھی واپس نہیں آ سکتی۔ وقت جو گزر گیا، لفظ جو منہ سے نکل گیا، موقع جو ہاتھ سے چلا گیا، بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا۔ کبھی کبھی شکایت سے بہتر ہے خاموش رہو، کیونکہ جب فرق نہیں پڑتا تو شکایت کیسی؟ دوسروں کو گرانے کے چکر میں لوگ آخرکار خود ہی گر جاتے ہیں، لیکن سبق پھر بھی حاصل نہیں کرتے۔ جب آپ کسی ایسے انسان سے ملو جو لوگوں سے ملی مایوسی بیان کر رہا ہو تو وہ آپ کو ایک پیغام دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ آپ بھی ان جیسے نہ بننا۔ کبھی کبھی خاموش رہنا بہتر ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کو بتائیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں، کیونکہ یہ چیز زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہے کہ لوگ آپ کے سنتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ اس شخص کا درد کبھی نہیں جان سکتے جس شخص نے خدا کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے دل و دماغ سے کسی کو بھول جانے کی دعا کی ہو۔ آنسو اگر نکل جائے تو خود صاف کریے گا، لوگ اگر صاف کرنے آئے تو سودا کریں گے۔ معافی سے کچھ نہیں ہوتا، کچھ باتیں دل پہ لگ جاتی ہیں جو بھلائی نہیں جاتی۔ جس کو سنانا چاہو وہ تو سنتا نہیں، زمانہ خواہ مخواہ کان لگائے بیٹھا ہے۔